نحمده ونصلي على رسوله الکریم۔ بزرگوں، دوستوں اور میری ماں بہنوں، رمضان کا آخر عشرہ چل رہا ہے۔ بس رمضان چند دنوں کا مہمان ہے۔ چند دنوں میں رمضان ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور ہم رمضان کو رخصت کرنے والے ہیں، اور گنے چنے چند دن باقی ہے۔ جب پورا رمضان کا مہینہ گزر جائے گا، یا تو وہ رمضان ہمارے لیے عید ہوگی یا ہمارے لیے وہ عید ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے، جنہوں نے اس رمضان کے مہینے میں خوب عبادت کر کے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر، مانگ کر، رو رو کر اپنے گناہوں کو بخشوا لیے، جن کے گناہوں کو اللہ رب العزت نے بخش دیا، جن کی بخشش ہو گئی، ان کے لیے یہ مہینہ عید ہوگا، ان کے لیے یہ عید ہوگی۔ جن کی بخشش نہیں ہوئی ہوگی، 11 مہینوں میں جس طرح گناہ کرتے تھے، اسی طرح اس مہینے میں بھی گناہ کرتے تھے، گناہوں سے باز نہیں آئے اور اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جن کی بخشش نہیں ہوئی تو ان کے لیے یہ رمضان وعید ہوگی۔ اس لیے ہمیں چاہیے، جتنے دن بھی رمضان کے باقی ہیں، بچ کر ہیں، ان کو غنیمت جان کر اللہ کی عبادت خوب کرے، خوب گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے پچھلی زندگی میں جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں کو دھلوا لیں، ان گناہوں کو بخشش کروا لیں، اور ہمارے گناہوں کے نتیجے میں جو پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں ان پریشانیوں کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ بس گنے چنے چند دن باقی ہے، اب تو مسلمانوں ہوش میں آؤ، ناراض رب کو راضی کروا لو، جو رب ہم سے ناراض ہے اس کو راضی کروا لو، پھر یہ دن ختم ہو جائیں گے تو پھر پتہ نہیں آئندہ سال رمضان کا مہینہ ہمیں ملے گا نہیں ملے گا، اس میں ہم رہیں گے یا نہیں رہیں گے۔ اس لیے لوگوں، غنیمت جان کر جتنے دن باقی ہیں خوب عبادت کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ۔ جب دل میں فکر پیدا ہوتی ہے، خدا کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت جب پیدا ہوتی ہے، تو مانگنے کا طریقہ خود بخود آ جاتا ہے، اور خدا سے بندہ بھیک مانگتا ہے اور کوئی بتانے کی اسے ضرورت نہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جب کسی کا بیٹا بیمار ہو جاتا ہے، ہسپتال میں آئی سی یو میں اسے داخل کر دیا جاتا ہے، تو اس کی ماں کیسے تڑپتی ہے، اس کی ماں کیسے تڑپتی ہے، اور کس انداز سے اللہ کے سامنے دعا مانگتی ہے۔ کیا اس کو دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے؟ کیا اس کو بتایا جاتا ہے کہ تو اس طرح خدا کے سامنے مانگ؟ اپنے بیمار بیٹے کے لیے کیسے وہ خدا کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر مانگتی ہے، کس طرح اپنے آپ کو خدا کے سامنے پیش کرتی ہے، وہ گڑ گڑا کر مانگتی ہے اور آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپکتے ہیں، اور اللہ رب العزت اس طرح دعا مانگتی ہے، اے اللہ
میرا بیٹا تو ہاسپٹل میں ICU میں داخل ہوا ہے، ICU میں ہے، اس کی بیماری کو شفا دے۔ کس طرح وہ اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو ٹپکاتی ہے، کیسے وہ گر گڑا کر مانگتی ہے، کیا اس کو کوئی سکھاتا ہے؟ کیونکہ بچے کی محبت دل میں ہوتی ہے، فکر لگی ہوئی ہوتی ہے، تو خود بخود خدا کے سامنے بھیک مانگنے والی کی طرح بھیک مانگ کر اپنے بچے کے حق میں صحت کی دعا مانگتی ہے۔ اسی طرح ہمارے دلوں میں جب فکر پیدا ہوتی ہے، خدا کا ڈر پیدا ہوتا ہے، جہنم کا منظر ہمارے سامنے جب ہوتا ہے، خبر کا منظر جب ہمارے سامنے ہوتا ہے، گناہوں پر خدا کی جو گرفت ہوتی ہے، گناہوں پر خدا کا جو پکڑ ہوتا ہے، وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر ہوگا، ہمارے دل میں فکر پیدا ہوگی، تو خود بخود آدمی اللہ کے سامنے گر گڑا کر مانگتا ہے۔ تو فکر کو پیدا کرنا چاہیے۔ بزرگوں، دوستو، علماء نے لکھا ہے، ایک دیہاتی نے رمضان المبارک کے مہینے میں عجیب دعا مانگی، خدا سے عجیب دعا مانگی اس دیہاتی نے۔ چنانچہ کہنے لگا، اللہم انکا امرت بإتق العبید ونحن عبیدک فاعتقنا من النار بشہر رمضان۔ اے اللہ، آپ نے غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا ہے، ہم بھی تیرے غلام ہی تو ہیں، اے اللہ تو ہم کو رمضان کے مہینے میں جہنم سے آزاد کر دے۔ کیسے عجیب دعا مانگی اس دیہاتی نے، اس اعرابی نے، اور کیسے الفاظ اس نے لائے دعا میں۔ چنانچہ کسی نے کیا عجیب بات کہی، ان الملوک اذا شابت عبیدهم فی عتقهم آتقوهم عتق احراری۔ بادشاہوں کے بارے میں آتا ہے، بادشاہ لوگوں کے جو غلام ہوتے ہیں، جب وہ غلام ان کی خدمت کرتے 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 بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے سر کے بال سفید ہو جاتے ہیں، تو بادشاہ لوگ اپنے ان غلاموں کو آزاد کرتے ہیں، یہ کہہ کر کہ پوری جوانی ہماری خدمت میں تو نے گزاری اور تیرے سر کے بال سفید ہو گئے ہماری خدمت میں، اس لیے جا تو اب آزاد لوگوں کی طرح زندگی گزار۔ جب ایک انسان بادشاہ اس کی غلامی کرنے والے جب بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو وہ بادشاہ ان کے بڑھاپے پر ترس کھا کر ان کو آزاد کرتا ہے، آزاد والوں کی زندگی انہیں عنایت کرتا ہے۔ اے اللہ، اے ہمارے سردار، اے آقا، اے اللہ، آپ تو اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ ہم کو جہنم سے آزاد کر دیجئے، جہنم کی آگ سے آزاد کر دیجئے، کیونکہ ہم نے بھی تیری غلامیت میں کلمہ پڑھتے پڑھتے بڑھاپا آ گیا اور بال سفید کر لیے، دل تو سفید نہیں کر سکے، دل تو سفید نہیں کر سکے، دل کو تو پاک نہیں کر سکے۔ اے اللہ، تیرا کلمہ، تیرے نبی کا کلمہ پڑھتے پڑھتے بال تو سفید ہو گئے، بال کو سفید کر لیے۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جہنم سے آزاد کر دے اور قبر کے عذاب سے بھی تو ہمیں بچا۔ اے کریم آقا، تو مہربانی فرما، رمضان کے اس مہینے میں جہنم کی آگ سے ہمیں آزاد فرما۔ ہمارے پاس تو کوئی عمل نہیں، کوئی ایسا تقوی نہیں، کوئی ایسے نیکیاں نہیں
ان نیکیوں کو ان عمل کو سامنے رکھ کر تجھ سے بھیک مانگ سکے. بس اتنا ہے ہمارے پاس کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے ہم تیرے غلامیت میں رہ کر بالوں کو سفید کر لیا, بڑھاپا آ گیا. اس بڑھاپے پر رحم کھا کر اے اللہ ان کے صدقے میں ان کو بھی معاف فرما اور دوسروں کو بھی جہنم کی آگ سے آزاد فرما. اس لیے میرے بھائیوں اخیر عشرہ چل رہا ہے, جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے. اس عشرے میں ہر وقت اللہ سے یہی دعا مانگنی چاہیے, اللہم آتق رقابنا من النار, اے اللہ ہم کو جہنم سے آزاد کر دے. کثرت سے ان دنوں میں یہی دعا مانگنی چاہیے. ہمارے اسلاف کی زندگی اور ان کے ماننے کا طریقہ ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا واقعہ یاد آتا ہے. جب موت کا وقت قریب آیا, جب ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا, ہزاروں لوگوں کو انہوں نے حدیث سکھائی اور حدیث کا درس دیا, اور ہزاروں لوگ ان کے شاگرد ہیں. امیر المومنین فی الحدیث ہیں عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ, بہت بڑے محدث. ہزاروں ان کے شاگردان موجود ہیں جن کو انہوں نے حدیث کا علم سکھایا. ان کے سینے سے حدیث کا فیض ان کے سینوں میں پہنچا. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اللہ کے سامنے کس طرح دعا مانگی. ہمارے پاس تو اعمال کچھ نہیں ہے, پھر بھی فخر ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے. ہمارے پاس کچھ بھی اعمال نہیں, پھر بھی ہمیں فخر ہے کہ اس سے میں بڑھا ہوں, اس سے میں اللہ والا ہوں. کسی کو بھی ہم کسی سے بھی ہم اپنے آپ کو چھوٹے نہیں سمجھتے, بلکہ یہی سمجھتے ہیں میں علامہ ہوں. عبداللہ ابن مبارک کا واقعہ دیکھیے, موت کے وقت کا واقعہ. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے رخسار کو زمین پر رگڑنے لگے, دعا مانگنے لگے, اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما, عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما. یہ نہیں کہا اے اللہ میں تو بڑا محدث ہوں اور میرے ہزاروں شاگرد ہیں, میں نے ہزاروں کو حدیث کا علم پڑھایا ہے, ہزاروں کو میں نے حدیث کا علم پڑھایا ہے اور میرا علم ان تک پہنچا ہے, اس لیے کوئی عمل اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا. جانتے تھے اللہ کی عظمت کو اور انہیں پتا تھا کہ اللہ رب العزت کی عظمت کیسی تھی, اللہ رب العزت کے سامنے کیسے دعا مانگنی چاہیے. تو اس لیے اپنے محدث ہونے کو پیش نہیں کیا, بلکہ یوں کہا اے اللہ تو عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کر کے موت کو آسان کر کے قبر کے عذاب اور جہنم سے بچا. دعا مانگی تو معلوم ہوا تو کس طرح اسلاف اللہ کے سامنے رو رو کر مانگتے تھے, اور آج ہم کیسے مانگ رہے ہیں, اور ہمارے سامنے کیسے حالات آئے. خدا ہم سے کتنا ناراض ہے کہ مسجدوں تک ہمیں آنے کا موقع نہیں مل رہا. مسجدیں بند ہیں, مسجدیں بند ہیں, اور مسجد کو آنا چاہ رہے ہیں لیکن مسجد کے دروازے نہیں کھولے جا رہے ہیں. بہانہ کچھ بھی ہو, کورونا وائرس ہو, لاک ڈاؤن ہو, جو بھی ہو, بہانہ جو بھی ہو, لیکن آپ اور ہم مسجد کو جانا چاہتے ہیں لیکن مسجد کے دروازے بند ہیں. اور بھی رونا چاہیے, اور بھی فکریں کرنی چاہیے, اور ہم سب کی زبانوں پر تالے ہیں, ہم سب کی زبانوں پر تالے ہیں, ایک لفظ بھی ہم نہیں کہہ پا رہے ہیں. ارے لوگوں سے نہیں کہہ پا رہے ہیں تو خدا ہمارے سامنے ہے, خدا کے سامنے رو مانگو, اللہ سے گر گڑاؤ, کہیں ایسا نہ ہو جائے وہ وقت نہ آ جائے آج مسجد کے دروازے بند ہو گئے ہیں, کہیں وہ وقت نہ آ جائے توبہ کا دروازہ بند ہو گیا تو پھر مشکل میں آ جاؤ گے.
تو بہرحال بادشاہ لوگ اپنے بوڑھے غلاموں کو آزاد کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تو آپ کے اصلی غلام ہیں، ہم بھی غلام ہیں، ہماری اولاد بھی آپ کی غلام ہے، بیویاں بچے ماں بہنیں بھی آپ کے غلام ہیں، ہمارے ماں باپ بھی آپ کے غلام تھے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ آپ ہی سے بھیک مانگ کر کھاتے تھے اور دادا پردادا سب لوگ، اے اللہ ہم بھی آپ کے در سے ہی بھیک مانگتے ہیں، کیونکہ آپ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ اس طریقے سے خدا کے سامنے مانگیے، دل کی فکروں کے ساتھ، دل کی توجہ کے ساتھ خدا کے سامنے گر گڑائیے۔ اخیر عشرہ چل رہا ہے، بس رمضان کے گنے چنے چند دن باقی ہیں، پھر یہ بھی گزر جائیں گے تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ بس گنے چنے ان چند دنوں میں خدا کے سامنے خوب مانگو، راتوں میں گڑ گڑا کر مانگو، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ کرا لو، پھر یہ وقت چلا جائے گا تو پھر ہم محروم ہو جائیں گے۔ میں اس لیے رمضان کے مہینے کو ہمارے لیے عید جیسی بنائیں، ہمارے لیے خوشخبری والا رمضان کا مہینہ بنے، ہمارے گناہ بخش دیے جائیں، ایسا رمضان بناؤ۔ بس گنے چنے چند دن باقی ہے، اس لیے اب تو بھی توبہ کرو، اب تو بھی خدا کے سامنے ڈر کر مانگو، گڑ گڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے اور آپ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، ہم سب کو اس اخیر عشرے کی برکت سے اللہ اس رمضان المبارک کی برکت سے جہنم سے ہمیں آزاد فرمائے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچائے، قبر کے عذاب سے ہمیں بچائے، اللہ ہم سب کی بخشش فرمائے۔